باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بیان. اصلح الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما دے، یعنی ان کو نیک کر دے، صالحین میں سے بنا دے. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ابو ایاس معاویة بن قرة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ فأصلح الانصار والمہاجرہ. وعن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وقال فاغفر للانصار. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس ابو الحسن الخراسانی نے حدیث بیان کی. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے ابو ایاس معاویہ بن قرہ نے، انہوں نے انس بن مالک سے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت یہ شعر پڑھا تھا، کیا لا عیش الا عیش الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ، کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، فاصلح الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کو نیک بنا دے. وعن قتادۃ عن انس، اور قتادہ سے بھی روایت ہوئی ہے یہ حدیث، اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلہ اسی طرح روایت کرتے ہیں. قال، اور آپ نے فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ ان کی روایت میں یوں ہے کہ بخش دیجئے انصار اور مہاجرین کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے دعا دی تھی، کیونکہ وہ بہت سخت سردی کا موسم تھا، سخت مشقت کا وقت تھا، سخت بھوک تھی، کھانے کو صحیح چیز میسر نہ تھی، اور لوگ مٹی کھود بھی رہے تھے اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جا رہے تھے، اور کافی گہری خندق کھودی گئی تھی، اور بیچ میں سے پتھر، آپ کو پتا مدینہ کی زمین پتھریلی بھی زمین ہے، بیچ میں سے یہ ساری بالکل زرخیز نہیں، تو وہ پتھر بھی راستے میں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جذبے اور ہمتوں میں کمی نہیں ہوئی. آج ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈراپ ہو، مائنس پہ چلا جائے، تو ہم پہلی بات کیا سوچتے ہیں کہ آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں. تو خندق کھودتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، کیونکہ باقی ہر چیز جانے والی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما دے. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن خندق کی طرف نکلے تو دیکھا مہاجرین انصار سخت سردی میں خندق کھود رہے ہیں. اب اچھی طرح آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ گھر سے باہر کے سارے کام ہم کب کر لیتے ہیں؟ موسم بدلنے سے پہلے پہلے. گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کر لے، ورنہ گراج میں کھڑے ہو کر مشکل ہوگی، کیونکہ وہاں تو ہیٹنگ عام طور پہ نہیں ہوتی. تو یعنی ہر چیز جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باہر ایکسپوجر نہ ہو، لیکن اگر باہر دشمن سر پہ سوار ہوں تو پھر تو آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے نکلنا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی غلام وغیرہ مددگار نہیں تھے جو ان کے لیے یہ کام کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مشقت اور بھوک دیکھی تو فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اب ایک جگہ پر خیر کا لفظ، ایک جگہ عیش، تو اس کا مطلب کہ ایک دفعہ یہ بولا ہوگا، ایک دفعہ وہ بولا ہوگا، ایک روایت میں اس طرح اور دوسری میں دوسرے الفاظ آ گئے. اس کے جواب میں مہاجرین انصار نے آپ سے کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی جب تک ہم زندہ ہیں. وہ الفاظ آگے آئیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا بھی کی. انس کہتے ہیں مہاجرین انصار نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنا شروع کی. وہ اپنی پشتوں پر مٹی اٹھا رہے تھے، یعنی پیٹھ پر. کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے فرماتے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، تو برکت عطا کر مہاجرین و انصار کو. انس کہتے ہیں ان مہاجرین و انصار کے لیے چلو بھر جو لائے جاتے تھے اور بدبودار چربی میں انہیں پکایا جاتا تھا، اور اس قسم کی خوراک ان لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی جبکہ وہ بہت بھوکے ہوتے،
اور اس قسم کا بدمزہ کھانا حلق کو پکڑتا اور اس میں پھنس جاتا اور اس میں سے بو بھی آتی تھی، لیکن وہ یہی کھاتے تھے کیونکہ اور کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے. آج اگر ہمیں دین کی خاطر تھوڑا سا بھی مالی نقصان ہونے لگے نا تو ہم کمپیرزن کرتے ہیں، اس اسکول میں جاب کریں گے تو اتنا ملے گا، اس میں کریں گے تو اتنا ملے گا، خواہ کم والے میں دین کی خدمت زیادہ کرنے کا موقع کیوں نہ مل رہا ہو. لیکن ہم دنیا کی خاطر تھوڑا آگے پیچھے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ شدید ضرورت میں ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا ایکسٹرا کما بھی لیں گے، جمع بھی کر لیں گے، دنیا خرید بھی لیں گے، تو آخرت میں تو ساتھ کچھ نہیں جانے والا. تو ہمیشہ انسان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے کسی بھی ڈیسیژن کے بناتے ہوئے کہ کہاں سے میں آخرت کے لیے زیادہ کما سکتی ہوں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھا رہے تھے اور انتہائی غبار آلود تھے. کہتے کہ اتنی مٹی آپ پر پڑی تھی کہ آپ کے جسم مٹی میں چھپ گیا تھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مزدوروں کو ایسا کام کرتے ہوئے تو بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے، پورا پورا جسم ان کا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ جسم کی سکن نظر نہیں آتی. آپ کا یہ حال ہو گیا تھا اس موقع پر. برا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن مٹی اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ غبار نے آپ کا پیٹ چھپا دیا، آپ کا پیٹ غبار آلود ہو گیا. اور آپ یہ شعر فرما رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا ورفع بها صوته ابینا ابینا. یعنی جب ابینا لفظ ہوتا تو آپ آواز اونچی کر لیتے. سب ترجمہ کیا ہے اشعار کا، اللہ کی قسم اگر اللہ کا کام نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، یعنی اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے. اے اللہ ہم پر سکون اور اطمینان نازل فرما، اور اگر ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ. بلا شبہ اہل مکہ نے ہم پر زیادتی کی ہے. جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے صاف انکار کر دیا. نہیں، فتنے سے مراد یہ کہ ہم دباؤ ڈال کے ہمیں شرک پر واپس لے جانا چاہا. ہم نے صاف انکار کر دیا، ہم نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. پھر اسی طرح صحابہ جو تھے وہ تعزیت کرتے ہوئے اس دعا کی خوشخبری دیا کرتے تھے. زید بن ارقم کہتے ہیں انہوں نے انس بن مالک کو خط لکھا. اس خط میں وہ ان لوگوں کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے جو ان کے گھروں میں سے اور چچا کے بیٹوں میں سے ہررا کے دن کام آئے تھے اس جنگ کے موقع پر. تو انہوں نے لکھا، میں آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہم اغفر للانصار ولذراریی الانصار. یہ لفظ دیکھ لیجئے کیسے لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں دوبارہ مشکل نہ کریں. وَلِذَرَارِيِّ الْأَنصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيهِمْ. اے اللہ انصار کو، ان کی اولاد کو، ان کی اولاد کی اولاد کو بخش دے، یعنی ان کی نسلوں کو بخش دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کس کے لیے؟ انصار کے لیے. حدیث 140 حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن حمید الطویل سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كانت الانصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا فاجابهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجر. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمید الطویل نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کانت الانصار یوم الخندق تقول، انصار خندق کے دن کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی الجہاد ما حیینا ابدا، جب تک زندگی ہے لڑتے رہیں گے، یعنی آپ کے ساتھ. فاجابہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح جواب دیا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجر. اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، آپ اکرام کیجئے، عزت بخشیے، قدر کیجئے انصار و مہاجرہ کی. اب آپ دیکھیے بارک، اکرم، اصلح، کیسی کیسی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دی. اس سے ہم سب کے سیکھنے کی بھی ایک بات ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کے دین کے راستے میں ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ چلے، کسی بھی طرح تعاون کرے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس کو سامنے بھی دعا دیجیے اور پیچھے بھی دعا دینا نہ بھولیے، کیونکہ یہ دعائیں دوسروں کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہیں.
ظاہر ہے وہ کام جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ ان کو اس کی کیا سیلری دے سکتے ہیں، اور اگر کچھ کمپنسیٹ کریں بھی تو وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، چند ٹکے. لیکن جو اصل اجر انہیں ملنا ہے وہ تو آخرت میں، اس کے لیے دعا کیجیے، برکت کی دعا دیجیے، ان کی قدردانی کی دعا دیجیے، ان کی اصلاح کی دعا دیجیے. یہ ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خادموں کو دی، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے استادوں کو، اپنے مددگاروں کو. جو کوئی بھی نیکی کے راستے میں تعاونوا علی البر والتقوی کرے وہ آپ کی دعاؤں کا حقدار ہے، اور دل سے اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم پیچھے پیچھے کر دیتے ہیں لیکن سامنے بھی کرنی چاہیے. ان صلاتک سکن لہم، تمہاری صلات، تمہاری دعا ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سکون کا باعث ہوتی ہے، خوشی کا باعث ہوتی ہے، راحت کا باعث ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن عبید اللہ حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل قال جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اکتادنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. سبحان اللہ. یہاں پر کیا صیغہ ہے؟ فاغفر. وہی بات ہے، بات فاغفر کے لیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کی حدیث. وہ کہتے ہیں ہم سے ابن ابی حازم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت ہم مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے. وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، اور ہم مٹی اپنی پیٹھ پہ ڈھو رہے تھے، اپنی کمر پہ مٹی اٹھا کے لے جا رہے تھے. کس طرح؟ یعنی کہ وہ نیچے تک کھدائی ہو رہی تھی نا. اب جب نیچے تک کھدائی ہوگی تو وہ نیچے کی مٹی کدال سے باہر نہیں جاتی، وہ اکٹھی کر کے پھر پیٹھ پہ لگو. گدے وغیرہ نہیں تھے. عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے، کرینز کے ساتھ زمین کھودی جاتی ہے، یا وہ کرین کے ساتھ کھود کے اٹھا کے مٹی باہر پھینک دی جاتی ہے اور چند منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جیسے قبریں وغیرہ کھودی جاتی ہیں تو جب گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس وقت یعنی صرف جس چیز سے آپ کھود رہے ہیں اس سے باہر نہیں پھینک سکتے، بلکہ اکٹھی کر کے لاد کے باہر لے جانی پڑتی. تو وہ کھود بھی رہے تھے اور پیٹھ پہ لاد کے، آپ دیکھیں مٹی کا وزن کافی ہوتا ہے، 2-4 اینٹیں بھی اٹھانی پڑے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اتنا بوجھ اٹھا اٹھا کے، اور ادھر سے بھوک، اور ادھر سے سردی، اور ادھر سے تھکاوٹ، اور ادھر سے دشمن کا خوف، اتنی تکلیف اور مشقتوں میں وہ استقامت کے ساتھ رہے تو پھر انہیں دعائیں کیوں نہ ملتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین و انصار کو بخش دے. تو انصار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی، اور انصار دنیا کے مقابلے میں ان دعاؤں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. یعنی دنیا کا کوئی مال اس کے بدلے میں مل جائے ان کی کوششوں اور محنتوں کے، اس سے زیادہ ان کو اس چیز کی ہرس ہوتی تھی کہ ہمیں دعا مل جائے. انس کہتے ہیں ایک مرتبہ انصار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ہم کب تک ان کنوؤں سے پانی کھینچ کر لاتے رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ان پہاڑوں سے چشمے جاری کر دے. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ دعا کریں گے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جماعت کو لے کر پہنچے کہ ہم جا کر یہ مطالبہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا مرحباً و اہلاً، تم نرم اور خوشگوار زمین پر آئے ہو، اپنے ہی گھر آئے ہو. اہلاً کا مطلب ہوتا ہے یعنی تم گھر والوں جیسے ہو. یہ مہمان کو کہا جاتا ہے نا اہلاً و سہلاً و مرحباً. ان الفاظ کا معنی کیا؟ اہلاً کا مطلب ہے آؤ، بی ایٹ ہوم، یعنی آپ کا ہی گھر ہے. وسہلاً فیل ایزی، ایزی ہو جاؤ، تکلف کی ضرورت نہیں. ومرحباً کشادہ جگہ ہے، بہت جگہ ہے، ڈونٹ وری کہ ہم کہاں سوئیں گے اور ہم کہاں کھائیں گے یا ہم کہاں بیٹھیں گے. نہیں، سب کے لیے جگہ ہے. ایک تو کہتے ویلکم کہتے خوش آمدید، ایک خوش آمدید بس خوشی سے آؤ، دیٹس اٹ. ویلکم میری اچھے سے آ جاؤ. لیکن اہلاً و سہلاً و مرحباً ہے کوئی کمپیریزن؟ کیا خوبصورت، یعنی 3 الفاظ ہیں. اب پوری وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ آنے والا واقعی دل سے آپ کو ویلکم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے بہت خوشی سے استقبال کیا، آپ بھی سمجھ جاتے تھے. فرمایا یقیناً تمہیں کوئی حاجت میرے پاس لائی ہے. وہ لگتا ہے کوئی بات ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا.
اور میں اللہ سے تمہارے لیے جس چیز کا سوال کروں گا اللہ وہ مجھے ضرور عطا کرے گا. یہ سن کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا تم دنیا چاہتے ہو, آخرت مانگو. یعنی وہی ان کی نیت بدل گئی, لے کے آئے تھے کوئی اور مسئلہ تو کہا کہ اچھا دعا قبول ہونے کا دن ہے تو ہم تو یہاں کچھ اور مانگتے ہیں. چنانچہ وہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فرما. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ اولاد جو ہمارے غیر سے ہے, یعنی نواسے نواسیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعا میں شامل کر لیا. پھر انہوں نے اپنے غلاموں کا تذکرہ کیا, آپ نے انہیں بھی شامل کر لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنی بہوؤں اور بھابھیوں وغیرہ کا ذکر کیا, آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا. یعنی اتنے حریص تھے سب کے لیے. دیکھیے پھر ان کی وہی والی اندر کی جو کوالٹی ہے نا, دوسروں کو نہیں بھولنا, دوسروں کا خیال رکھنا ہے, یہ جو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا, دس از امیزنگ. آج کی اس دنیا میں جب ہر طرف خود غرضی ہے کہ بس اپا دھاپی, صرف اپنی ذات کا پتا ہے, می مائی سیلف آئی, بس مجھے اس کے علاوہ نہیں میں جانتا اور کون ہے. اور آپ دیکھیے کہ نئی نسل میں جو خصوصاً یہاں پر پیدا ہوئی ہے اس کے اندر یہ مزاج کچھ زیادہ ہی ہے. اپنی چیز خرید کے لائیں گے, اپنا پکائیں گے, اپنا کھائیں گے اور اپنا کھائیں گے, بس ٹھیک ہے. شیئرنگ کی عادت, کیئرنگ کی عادت, دوسرے کی فکر, بہن بھائی کے سال میں نہیں, اس کی پرواہ نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر دعائیں بھی کن لوگوں کو ملی جو صرف اپنے لیے نہیں جیے, وہ سب کے لیے جیے, وہ دوسروں کے لیے جیے. اچھا اس کا بھی بھلا ہو جائے, اس کا بھی ہو جائے, اس کا بھی. آپ دیکھیے ہمیں کبھی کچھ ملنے لگے تو ہم سوچیں گے اور پھر بھابھیوں اور بہوؤں کے لیے, یعنی اور تو اور, یعنی باقی نواسے نواسیاں اور یہ رشتے دار تو ہیں ہی, لیکن اور سب کو بھی سمیٹ لیا. ایک اور روایت میں آتا صحیح ابن حبان کی, ابو بکر ابن انس سے مروی ہے, انہوں نے کہا زید بن ارقم نے انس بن مالک کو لکھا, وہ ان کے بچوں اور گھر والوں کی تعزیت کرتے تھے جو حرہ کے دن مارے گئے. تو انہوں نے اپنی کتاب خط میں لکھا میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سناتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار ولنساء ابناء الانصار ولنساء ابناء ابناء الانصار. اے اللہ انصار کی اولاد کی, انصار کی اولاد کی اولاد کی, انصار کی عورتوں کی, انصار کے بیٹوں کی عورتوں کی, اور انصار کے بیٹوں کی عورتوں کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. پھر غلام اور پڑوسیوں کے لیے اے اللہ انصار کے بچوں کی اولادوں کی, انصار کی اولادوں کی اولادوں کی, ان کی آزاد کردہ غلاموں کی اور ان کی پڑوسیوں کی بھی مغفرت فرما. ان سب کو بھی شامل کر لیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ واقعی انصار کو آپ کی دعائیں لگی, اور خاص طور پر حضرت انس کی والدہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے, آپ کو اس کو دعا نہیں دیں گے, آپ اس کو دعا دیجیے. آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ, اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت دے, اس کو لمبی زندگی عطا کر, اس کی مغفرت فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 چیزوں کی دعا کی. تو اپنی اولاد میں سے 3 کو میں دفن کر چکا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں میرے پھل 1 سال میں 2 بار آتے ہیں, یعنی باغ کے پھل. زندہ اتنے دن سے ہوں کہ لوگوں سے شرمانے لگا ہوں, امید ہے کہ میری مغفرت بھی ہو جائے گی. یعنی باقی چیزیں تو مل گئی, بخشش بھی. پھر جلیبیب کی بیوی کا واقعہ آپ کو پیچھے میں سنا چکی ہوں کہ کس طرح جب جلیبیب جو تھے مہاجر تھے, غریب انسان تھے, جب ان کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا, آپ نے ایک انصاری گھرانے میں جب ان کا پیغام بھیجا تو ماں نے 3 دفعہ کہا کہ میں بالکل بھی یہ رشتہ نہیں کروں گی, لیکن بچی سن رہی تھی. کہنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو آپ میرا نکاح کر دیجئے. یعنی نہ اس نے شکل دیکھی اور نہ ہی مال, کچھ نہیں, صرف یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو مجھے اس کا مان رکھنا ہے. بہرحال ہوا یہ, شادی ہو گئی. کہنے لگی مجھے اس کے سپرد کر دیں, یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے کے, وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد ابھی شادی کے مدینہ پر حملہ ہوا اور اس میں مقابلے کے لیے جلیبیب بھی نکلے. تو جلیبیب جو تھے شہید ہو گئے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دیکھا کہ کون کون نہیں ہے, تو لوگوں نے اوروں کا نام بتایا, جلیبیب کا نام نہیں بتایا. تو آپ نے فرمایا میں جلیبیب کو گم پاتا ہوں. تو بہرحال جب ڈھونڈا گیا تو وہ 7 لوگوں کے بیچ میں تھے جن کو انہوں نے مارا تھا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اس نے 7 آدمیوں کو قتل کیا اور بعد میں اس کو شہید کر دیا گیا, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ جملے آپ نے 2-3 بار فرمائے, یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. پھر آپ نے ان کو اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا کیونکہ کوئی چارپائی نہیں تھی, اور جب تک قبر کھودی گئی پھر
اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا کیونکہ کوئی چارپائی نہیں تھی، اور جب تک قبر کھودی گئی پھر آپ سے لے کر اس کو قبر میں اتارا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب ترین انسان کی اس قدر کی اور یعنی اتنی عزت دی کہ اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اس کو قبر میں اتارا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو جو دعا دی تھی وہ دعا تھی اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدن. اے اللہ اس پر خیر کو خوب انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا، یعنی اس لڑکی کی زندگی میں کبھی مشقت نہ آئے. تو کہا جاتا ہے کہ انصار میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرنے والی ہو، یعنی دنیا کے بھی مال و دولت اس کو بہت ملا تھا شوہر کے جانے کے بعد بھی. باب قول اللہ عز وجل ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان سورۃ حشر میں آتا ہے کہ دوسروں کی حاجت روائی اپنی حاجت روائی پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ خود تنگی میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ انصار کی خوبی ہے کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حدیث لمبی ہے، ساتھ کے ساتھ ترجمہ کروں گی. حدثنا مسدد حدثنا عبداللہ ابن داود. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد بن مسرہد بن مسربل نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن داود نے ان فضیل ابن غزوان، انہوں نے فضیل بن غزوان سے، ان ابی حازم، انہوں نے ابو حازم سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فبعث الى نسائه، تو آپ نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کی مہمانی کرے، اس کے لیے کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کریں. فقلنا، وہ کہنے لگی ما معنا الا الماء، ہمارے گھر میں تو پانی کے سوا کچھ نہیں. قربانی کا درجہ دیکھیں. کیا کبھی زندگی میں ایسے ہوا کہ ہمارے گھر میں صرف پانی اور کچھ نہ؟ اس کے باوجود ہم شکر گزار نہیں ہوتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مہمان کو ہمارے گھر میں سے تو کچھ نہیں مل سکتا، تو آپ نے لوگوں کو فرمایا من یدم، کون اس کو ملائے گا؟ ضم ہوتا ہے نا آپس میں اکٹھا، یعنی اس کو کون اپنے ساتھ شریک کرے گا؟ او یضیف ھذا، یا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ضیافت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، من یضیف. فقال رجل من انصار میں سے ایک شخص کہنے لگا انا، میں. انہوں نے نہیں پوچھا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، کہا میں لے کے جاؤں گا. فانطلق به الى امرأته، تو وہ اس کو لے کر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. فقال اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو، یعنی اس کے لیے کچھ انتظام کرو. فقالت، کہنے لگی ما عندنا الا قوت الصبیان، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے بچوں کے کھانے کے. فقال هی طعامکی، کہنے لگا اچھا تم کھانا تیار کرو. وہ اسبحی سراجکی، اپنا چراغ بجھا دو. وہ نومی صبیانکی، اپنے بچوں کو سلا دو. اذا ارادوا عشان، جب وہ کھانا مانگے. عشاء کا مطلب ہوتا ہے ڈنر. فہیأت طعامها، اس نے کھانا تیار کر لیا. وہ اصبحت سراجہا، چراغ جلا دیا. ونومت صبیانہا، اپنے بچے سلا دیے. ثم قامت، پھر کھڑی ہوئی. کأنہا تصلح سراجہا، گویا کہ وہ اپنے چراغ کو ذرا ٹھیک کر رہی ہے. فاطفأتہ، تو بہانے سے چراغ بجھا دیا. فجعلا یریانہ کأنہما یأکلان، اور وہ دونوں مہمان کو اندھیرے میں یوں شو کرنے لگے جیسے وہ کھا رہے ہوں. فباتا طاویین، لیکن دونوں نے بھوکے رات گزاری، کچھ نہیں کھایا، بچے بھی سلا دیے بھوکے، خود بھی بھوکے رہے، بہانے سے چراغ بجھا دی کہ مہمان کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ کھا نہیں سکے گا. فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ، آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی ہنسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. او عجبا، یا تعجب کیا ہے، من فعالکما، تمہارے اس فعل پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعجب فرمایا ہے کہ میرے یہ بندے کیسے بندے کہ انہوں نے یعنی اتنی بڑی قربانی کر کے ظاہر بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں کہ ہم کس حال میں. اگر ہم کبھی کسی کے لیے کچھ قربانی کریں تو مینشن ضرور کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ضرور دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم خود کس مشکل میں تھے، اس کے باوجود ہم نے آپ کی مدد کی. احسان جتانا تو کوئی بات ہی نہیں. فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات اتاری. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، اپنی حاجت پر ترجیح دیتے، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، تنگی ہی کیوں نہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ،
اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، جو اپنے دل یا اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. یعنی بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا، خود بھوک لگی اور دوسرا پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو اور اس کو احساس بھی نہ دلایا جائے کہ میں بھوکا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا صبر ہے. کھانے سے خود کو روکنا اور بھوک کے وقت خود کو روکنا اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دینا، یہ ہے حسن اخلاق، اور یہ ہے بہترین کردار، اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی، جن کے دل اتنے بڑے تھے. کیونکہ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دلوں کی تنگی سے بچا لیا گیا، کیونکہ ہمارے دل بہت جلدی تنگ ہونے لگتے ہیں نا، جب کسی کو ہم پہ ترجیح دی جائے یا ہمیں کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینی پڑ جائے. کیوں میں کوئی بوڑھا کھڑا ہے اس کو اپنے آگے کر دے، یہ ترجیح دینا ہے نا. مثلا کسی کو راستہ دے دے، ایسے موقعوں پر ہم سارا اخلاق ایک چھوڑ کے خود فولادی دیوار بن جاتے ہیں. ہلاؤ تو صحیح مجھے تم میری جگہ سے. دوسرے کی تکلیف کو نہیں دیکھتے، احساس نہیں، دل نہیں ہے ہمارے اندر، پتھر ہے. تو یہ تھے انصار. یہ واقعہ ہم نے کئی دفعہ احادیث کی کتاب میں پڑھا ہے، اور ابو دحدہ انصاری کا بھی ایک واقعہ ایسا آتا ہے جس میں انہوں نے کس طرح ترجیح دی اپنے مال پر دوسرے کو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول، فلاں آدمی کا ایک باغ ہے، میں اپنی دیوار وہاں قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ جگہ مجھے دے دے کہ میں اپنی دیوار بنا لوں وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہہ دیا کہ جنت میں ایک درخت کے بدلے تم اسے یہ جگہ دے دو. اس نے نہیں مانا. ابو دحدہ کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ اس شخص کے پاس گئے، کہنے لگے اپنا باغ میرے باغ کے عوض فروخت کر دو. کس کے پاس گئے؟ وہ جو مان نہیں رہا تھا، اس نے بیچ دیا، اسے باغ خرید لیا. خریدنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے وہ باغ اپنے باغ کے بدلے خرید لیا ہے، آپ یہ اس شخص کو دے دیجئے. یعنی جس کو دیوار بنائی وہ نہیں بنانے دے رہا تھا، اب وہ میرا ہو گیا، آپ اس پہ بنائیے. یہ باغ میں نے آپ کو دے دیا، جو چاہے کیجئے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے بہترین گچھے ہیں، کتنے ہی درخت ہیں. اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے، کہا اے ام دحدہ اس باغ سے نکل چلو، میں نے اسے جنت کے باغ کے عوض فروخت کر دیا ہے. ان کی بیوی نے کہا آپ نے کامیاب تجارت کی ہے. یہ تھے انصار، دوسروں کی ضروریات کو کس طرح پورے کرنے والے. دیکھا ایک شخص مشکل میں ہے، دوسرا بات نہیں مان رہا، ان کو چلو میں یہ حل کرتا ہوں، میں جا خریدتا ہوں، پھر تو میرا ہوگا نا، میں جس کو چاہوں دوں. کہاں کہاں تک کی قربانیاں. یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پہ چند ہی سالوں میں دین کہاں سے کہاں تک جا پہنچا. ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتے. ہمیں ذات کے غم ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دین کا غم بھولے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، میرے بچے دین پر نہیں ہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بہن بھائی نہیں. وہ ہمارا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، ہمارا اخلاق دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیسے ہے. مختلف مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہم کیا خرچ کرنے والے ہیں، کیا خدمت کرنے والے ہیں، کیا پیش کرنے والے ہیں. جب ہم دنیا اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں اور ان کو صرف دین کی کہانیاں سنا رہے ہیں تو ایسے تھوڑی بات ہوگی. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے گھر سے ہم شروع کریں تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی اثر ہوگا، وہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.